ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انٹیرا نامی ایک پرسکون گاؤں میں ایلیاس نام کا ایک دیانت دار اور محنتی کسان رہتا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، لیکن وہ اسے بڑی محبت اور محنت سے کاشت کرتا تھا، تاکہ اپنے خاندان کی کفالت کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی مدد بھی کر سکے۔ ایک شام، جب وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، تو اسے ایک چمکدار سنہری بیج ملا۔ یہ بیج عام بیجوں سے مختلف تھا، کیونکہ سورج کی روشنی میں یہ چمک رہا تھا۔ ایلیاس نے حیرانی کے ساتھ اسے اٹھایا اور اپنے کھیت کی سب سے زرخیز مٹی میں بو دیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور وہ بیج ایک ننھے سے پودے میں تبدیل ہو گیا۔ مگر یہ پودا عام پودوں کی طرح نہیں تھا، یہ روزانہ تیزی سے بڑھتا گیا اور کچھ ہی دنوں میں ایک عظیم الشان درخت میں تبدیل ہو گیا، جس کی پتیاں سنہری تھیں اور شاخیں مضبوط۔ جلد ہی پورے گاؤں میں اس درخت کی شہرت پھیل گئی اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ایک صبح، ایلیاس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس درخت پر سنہری پھل لگ چکے تھے جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس نے احتیاط سے ایک پھل توڑا اور گاؤں کی مارکیٹ میں لے گیا۔ بازار میں ایک تاجر نے اسے دیکھا اور حیرانی سے بھاری قیمت دینے کی پیشکش کی۔ ایلیاس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس رقم سے وہ اپنے کھیت کو بہتر بنا سکتا تھا، بہتر اوزار خرید سکتا تھا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتا تھا۔ مگر جیسے جیسے سنہری درخت کی خبر دور دور تک پہنچی، لالچی لوگ بھی گاؤں پہنچنے لگے۔ وہ ایلیاس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ انہیں یہ درخت بیچ دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ یہ درخت ایک نعمت ہے، جو سب کے لیے ہے، ایلیاس نے کہا۔ وہ اپنے سنہری پھل غریبوں میں تقسیم کرتا رہا، جس سے لوگ اپنے گھروں کی تعمیر، خوراک کی خریداری اور بچوں کی تعلیم میں مدد حاصل کرتے رہے۔ مگر ایک رات، لالچ کے اندھے ایک امیر اور چالاک شخص، داریوس، ایلیاس کے کھیت میں ایک کلہاڑی کے ساتھ چھپ کر داخل ہوا۔ اس نے سوچا، اگر میں پورا درخت کاٹ لوں، تو مجھے پھلوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور جیسے ہی اس کا پہلا وار درخت کے تنے پر لگا، ایک زوردار آندھی چلنے لگی۔ پورے گاؤں میں ہوا کہ خوفناک جھکڑ چلنے لگے، آسمان تاریک ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت دھول میں تبدیل ہو گیا۔ داریوس حیرت اور خوف سے کھڑا دیکھتا رہا۔ اگلی صبح، جب ایلیاس اور گاؤں والے کھیت میں پہنچے، تو وہاں صرف خشک مٹی تھی۔ سنہری درخت مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ اگرچہ سب اداس تھے، مگر ایلیاس نے امید کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ دوبارہ اپنی زمین کی طرف متوجہ ہوا اور ہمیشہ کی طرح محنت کرنے لگا۔ سال گزرتے گئے، اور ایلیاس کا کھیت ایک بار پھر خوشحال ہو گیا، مگر اس بار سونا نہیں بلکہ محبت، سخاوت اور ایمانداری کے باعث۔ گاؤں کے لوگ اس کی نیکی سے متاثر ہو کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے، اور یوں انٹیرا ایک ایسا گاؤں بن گیا جہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، اور حقیقی خوشحالی نے جنم لیا۔